علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم شہر رمضان یعنی کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، اور میری طرف سے اس حوالے سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو کیوں نہ ہم آج دورہ قرآن کا آغاز کریں، اور ہم پہلے پارے سے شروع کریں گے جس میں ہم ترجمے کو سے فوکس بنائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا۔ انعمت علیہم، انعام کیا تو نے ان پر۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے۔ اس صورت کے حوالے سے جو اس کے فضائل ہیں وہ میں پہلے ہی انسٹاگرام پیج پہ اپنے لگا چکی ہوں، وہ میں آپ کو اس ڈسکرپشن میں بھی میں ایڈ کر دوں گی۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ اوپننگ صورت ہے، اور شروعات کس چیز سے ہو رہی ہیں؟ ایک دعا سے ہو رہی ہیں، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور آخر اسی پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ چلنے سے بچائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور جن لوگوں جو کہ غضب جن کے اوپر ہوئے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ سیدھا راستہ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ جس دعا کے جواب میں یہ پورا قرآن آگے جواب میں آئے گا۔ سورہ البقرہ، جو کہ سب سے لمبی سورت بھی ہے قرآن پاک کی، اور اس کے بھی حوالے سے میں انسٹاگرام پیج پہ اپنے لگا چکی ہوں اس کے چند فضائل۔ باقی جس کو آپ میں سے اگر کسی کو تھوڑا سا تجسس ہو یا کچھ اور جاننا ہو تو مجھ سے آپ اوتھینٹک تفاسیر کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو تفاسیر کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میرا فوکس صرف ترجمے کے اوپر ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ، جو کہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کی ڈیپتھ میں جانا ممنوع ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں کوئی شک فیہ، اس میں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا الیک، تم پر۔ وما انزل من قبلک، اور نازل کیا گیا تم پر، تم سے پہلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی ڈیفینیشن ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوگی، رضامندی شامل ہوگی تو ہی ہدایت ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے ہدایت مانگیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے فلاح پانے والے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، یکساں ہیں ان کے لیے، انذرتہم، کہ تم ان کو خبردار کرو، ام لم تنذرہم، یا نہ کرو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ،
مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، علی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بدترین عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن، یخادعون اللہ والذین آمنوا دھوکے بازی کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے، وما یخدعون جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے الا مگر انفسہم اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون جس کا وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری، فزادہم اللہ مرضا لہٰذا اور بڑھا دیا ان کا اللہ نے مرض، اور ان کے لیے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دردناک عذاب، بما کانوا یکسبون بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض کہ نہ کرو برپا فساد زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، الا خبردار، انہم هم المفسدون حقیقت میں یہی لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے، ولکن لا یشعرون مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے الناس قالوا لوگ تو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے کہ آمن السفہاء بے وقوف ایمان لائے، الا خبردار، انہم هم السفہاء حقیقت میں یہی لوگ ہیں، ولکن لا حقیقت میں یہی لوگ ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب ملتے ہیں علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ اصل میں ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب یہ جو ذکر آ رہا ہے نا کہ ایک تو جھوٹ بولنا، پھر دوسری چیز ہے کہ اپنے قول کا پکا نہ ہونا، قول کچھ اور فعل کچھ، اور پیٹھ پیچھے غیبت یا برائی کرنا، یہ سب جو خصلتیں ہیں وہ منافق میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ظالین اور جو کہ اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ یستہزی جبکہ اللہ مذاق اڑا رہا ہے ان سے، وَیَمُدُّهُمْ کہ مہلت دیے جا رہا ہے انہیں، فی طغیانہم کہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی ہے الضلالت بالہدی گمراہی کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے بدلے میں ہدایت کے، فما سنا تو رابحت تجارتہم نفع دے گا ان کی کوئی تجارت انہیں، وما اور نہ ہی کانوا مہتدین ہوئے ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ، استوقد نارا۔ اب یہ جو دو آگے مثالیں آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت مثالیں ہیں اور بہت ہی کھول کے بیان کر دی ہے کافروں کا حال بھی اور منافقوں کا حال بھی۔ مثلہم کمثل الذی ان کی مثال اس شخص کی ہے استوقد نارا جس نے جلائی آگ روشنی کے لیے، فلما اضاءت پھر جب روشن کر دیا آگ نے ما حولہ اس کے گرد و نواح کو، ذہبا تو سلب کر لیا اللہ بنورہم اللہ نے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔
सुम्मुम बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लिहाजा फहुम ला यर्जिऊन, ये अब ना लौटेंगे सीधे रास्ते की तरफ। तो अब ये वो कैटेगरी आ जाती है मुनाफिकत की। जो कैटेगरी है स्टार्ट मुनाफिकत से होती है। जब आप अल्लाह ताला की आयत के इनकारी होते हैं तो स्टार्ट आप मुनाफिकत से ही करते हैं कि कुछ असूलों को अपना लिया, कुछ असूलों को साइड पे रख दिया और अपने दलाइल पेश करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो अपनी इसी सरकशी में बढ़ते जाते हैं और उनको खबर भी नहीं होती। और जब वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि ना वो सुन के भी नहीं सुनते और उनका बोलना भी यूं समझ लें, वो किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं रोकते जो कि बुरी हो, बुराई को बुराई ना समझना, अच्छाई की तनकीद ना करना, और जो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं या जो उनको अता की गई नेमतें हैं उसको नहीं देख पाते। तो ऐसे लोग फिर अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पर लौटना उनका मुश्किल है। लेकिन दोबारा वही बात है, अल्लाह का इज़्न इसमें शामिल हो। अगर वो तौफीक मांग लें तो शायद। आओ या खसय्यिब मिनस समाई, या फिर उनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे ज़ोर की बारिश हो रही है, मिनस समाई आसमान से, फीही उसके साथ हैं ज़ुलुमातुन अंधेरी घटाएं, वरादुम व बर्क कड़क और चमक, यजअलूना ठूंस लेते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी अज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाई की हादर अल मौत बसबब बिजली की कड़क और मौत के डर से, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन और अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है इन मुनकरीन हक को। यकादुल बरकु करीब है कि ये बिजली, यख्तफु उचक ले जाएगी, अब्सारहुम उनकी बसारत, कुल्लमा अदा अलहुम जब ज़रा बिजली चमकी, मशौ फीही तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, व इज़ा अज़लमा और जूं ही अंधेरा छा जाता है, अलैहिम उन पर, क़ामू तो खड़े हो जाते हैं, हालांकि वलौ शा अल्लाहु लज़हबा हालांकि अगर चाहता अल्लाह तो सल्ब कर लेता, बिसमहिम उनकी समात और बसारत, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना, है इंसानों इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको और उनकी भी जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहलों को भी, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून बच जाओ। तो अब ये है तत्तकून, बचने का रास्ता यही है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। इबादत वो रास्ता है जो आपको मुत्तकियों में शुमार करता है। और अब जब आप मुत्तकी में शुमार हो जाते हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही डेफिनेशन पढ़ ली थी, तो हिदायत, अल्लाह ताला हिदायत भी आपको नवाज देते हैं। अल्लज़ी जिसने जअला बनाया है, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ ज़मीन को, फ़िराशन बिछोना, वस्समाअ बिना और आसमान को छत, व अनज़ला मिनस समाई माअन और बरसाया आसमान से पानी, फ़अख़रजा फिर निकाला बिही उसके ज़रिए से, मिनस समराती हर तरह की पैदावार, रिज़्क़न लकुम बतौर रिज़्क़ तुम्हारे लिए, फ़ला तजअलू बस ना ठहराओ अल्लाह का हमसर, अंदादन हमसर, व अंतुम तालमून और हाल ये कि तुम जानते हो, व इन कुंतुम फी रैबिन और अगर तुम्हें कोई शक है, मिम्मा नज़्ज़लना इसके किताब के होने के बारे में कि ये नाजिल हुई है अल्लाह की तरफ से, कि हमने नाजिल की है अब दीना अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली एक ही सूरत की मानिंद ले आओ, वदउ और बुला लो अपने सब शुहदाकुम हिमायतों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा,
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں وہ چیلنج آ رہا ہے یہ کیونکہ مدنی صورت، یہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ والی، یہ تب کی آیات ہیں کہ جب جو قریش مکہ ہیں وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، وہ وہ اس چیز کے شک میں تھے کہ پتہ نہیں خود سے نہ گھڑ لیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ آج کے ایگنوسٹک لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو ہم ایتھسٹ بھی کہتے ہیں. بہت سے ایگنوسٹک اور ایتھسٹ لوگ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے یا اس میں کوئی عذر تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ شروع میں ہی ایک آیت ڈال دی ہے، پہلے چیپٹر میں ہی، پہلے سپارے میں ہی یہ آیت ڈال دی ہے کہ ہم نے، کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعووں میں تو بنا لو ایک ایسی ہی صورت، ایک صورت یعنی کہ سورہ بقرہ جیسی ایک صورت بنا کے لا دیں. اسی طرح ہی ڈسپلنری کانٹینٹس ہوں اس کے اندر، اسی طریقے سے اس کو فالو کیا جائے. تو اتنی پرفیکشن، بیسیکلی اٹس اباؤٹ پرفیکشن، تو اتنی ہی پرفیکشن سے ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور بے شک سب کی مدد لے لو مگر اللہ کے کو چھوڑ کر. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، جو کہ تم نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اللہ کی آگ سے، جو وقودها الناس والحجارہ، ایندھن ہے انسان اور پتھر کا، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ بے شک ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، کلما رزقوا، جب بھی دیا جائے گا انہیں، منہا ان باغوں میں سے رزق، من ثمرات رزقا، کوئی پھل کھانے کے لیے، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں کہ وہ کہ یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے بھی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے پہلے کیونکہ دیا جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے وہاں ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. بلا شبہ ان اللہ لا یستحی، بلا شبہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی، بِهَذَا مَثَلًا، ایسی تمثیلوں سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے بہتوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو. الَّذِينَ يُنقِضُونَ، جو تو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے، بھی أَن يُؤْصَلَ، کہ ان کو جوڑا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون، کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم، باللہ وکنتم امواتا، اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم بے جان، فاحیاکم، پھر زندگی عطا کی تمہیں.
اللہ نے ثم یمیتکم وہی موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر وہ کچھ جو زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء فسواہن پھر جو توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور استوار کر دیے 7 سماوات 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ، وَتُقَدِّسُ لَكَ اور تقدیس کرتے ہیں تیری، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی اور فرمایا بتاؤ مجھے بھی اسمائی نام، ہؤلاء ان کے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، قالوا انہوں نے عرض کیا سبحانک پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا نہیں ہمیں علم مگر اس قدر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ قال اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم باسمائہم بتاؤ ان کو نام ان کے، فلما انبأہم باسمائہم پھر جب بتا دیے آدم نے فرشتوں کو نام ان سب کے تو فرمایا قال الم اقل لکم انی کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں ہی عالم ہوں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض سب راز آسمانوں کے اور زمینوں کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین اور تھا ہی کافروں میں سے، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، وقلنا یا آدم اسکن اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہو تم، انت وزوجک الجنہ اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما اور کھاؤ اس میں بافراغت جہاں سے چاہو، ولا تقربا مگر نہ قریب جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں، فاذلہما الشیطان پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس درخت کی ترغیب دے کر، فاخرجہا بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ اس عیش و آرام سے تھے وہ جس میں، وقلنا اہبطوا اور ہم نے حکم دیا اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، عدو، ولکم فی الارض اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مستقر و متاع الی حین زمین میں ٹھکانہ اور گزر بسر کرنے کا ایک وقت خاص تک، فتلقى آدم پھر سیکھے آدم نے، من ربہ کلمات فتاب علیہ اپنے رب سے کچھ کلمات توبہ کے،
اور توبہ قبول کر لی اللہ نے ان کی. انہ التواب الرحیم، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس میں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن اس میں جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی ایک نیچر میں داخل ہے کہ وہ انکاری ہو جاتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اصل میں اب دیکھیں عبادت کا جو ہم نے بات اینڈ کی تھی عبادت پہ، کہ ہدایت جو ہے اور جو متقیوں کا راستہ ہے وہ عبادت کا راستہ ہے. تو اس میں سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ غلطی کا احساس ہونا. غلطی کی احساس ہوا تو فوراً سے توبہ مانگ لینا. تو توبہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ رحمان کی ہی ہے. ٹھیک، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، اگر ہم کبھی شیطان کے وسوسوں میں آ بھی جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک سانس ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی کم از کم ہر چھوٹے گناہ کو، اپنے ایکشنز کو خود اکاؤنٹیبلٹی میں لے کر آئیں، خود اس کے ایک محاسبہ کریں اپنی زندگی کا، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا جمیعا، یہاں سے تم سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گا تمہارے پاس، منی ہدا، میری طرف سے ہدایت. فمن تابع ہدایا، سو جو تو پیروی کرے گا میرے ہدایت کی، تو نہ کوئی خوف، ولا خوف علیہم، اس پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی اس پر غم ہوگا. والذین کفروا، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جو جھٹلائیں گے، وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، ہماری آیات کو وہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل